بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کمرے میں 4 مسلح جوان گھس آئے تھے۔ وہ اچانک فائرنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا ہوگا جیسے ہی تہہ خانے سے یوگو ہنٹر اپنے مددگاروں کے ساتھ آئے گا انہیں نشانے پر رکھ کر بے بس کر دیا جائے گا، لیکن مرجانہ اور بلبہ کی اچانک فائرنگ نے انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ 2 مسلح جوان یوگو ہنٹر کے ساتھ آئے تھے۔ وہاں 4 کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مکان کی چھت پر مشین گن کے پاس جو 4 مسلح تھے ان میں سے 2 نیچے اتر کر نیچے کمرے میں آ گئے تھے اور اب 2 جوان چھت پر رہ گئے تھے۔ یوگو ہنٹر نے کہا، میں ابھی ان 2 جوانوں کو نیچے بلاتا ہوں، وہ بھی میرے تابع دار ہیں، میرے نمک خوار ہیں۔ مرجانہ نے میری ہدایت کے مطابق کہا، وہ تمہارے وفادار نہیں ہیں۔ اپالو اتنا نادان نہیں ہو سکتا، اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے اپنے ان آدمیوں سے رابطہ قائم کیا ہوگا، پہلے ہی انہیں اپنے طرف کر چکا ہوگا۔ یقین نہ ہو تو انہیں یہاں سے آواز دو، ابھی ان کے قریب نہ جاؤ۔ ان کی باتوں کے دوران ہیلی کاپٹر کی آواز آنے لگی۔ کبھی آواز تیزی سے قریب آتی، کبھی دور ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہیلی کاپٹر جنگلی جانوروں کے پنجروں کے چاروں طرف گھوم رہا تھا، شاید نیچے اترنے کی مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ مرجانہ نے کہا، یہ یقیناً ہمارے آدمی ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے ٹرانسمیٹر کو آن کیا، پھر راجر اسمتھ سے رابطہ قائم کیا۔ وہی تھا، وہ کہہ رہا تھا، میں یہاں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہوں۔ مکان کے سامنے ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے کافی وسیع جگہ ہے، لیکن چھت پر 2 مشین گن والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوور۔ مرجانہ نے کہا، ہم ابھی ان مشین گن والوں کو اپنے قابو میں کرتے ہیں، ذرا انتظار کرو۔ اوور اینڈ آل۔ رابطہ ختم ہوتے ہی یوگو ہنٹر تیزی سے چلتا ہوا مکان کے برآمدے تک آیا، پھر اونچی آواز میں کہا، لاری اور ایڈی میری آواز سنو، میں حکم دیتا ہوں مشین گن چھوڑ کر نیچے آ جاؤ۔ تم لوگ میرے نمک خوار ہو، مجھے تم لوگوں پر فخر ہے اور میں جانتا ہوں کہ تم میرے وفادار رہو گے اور فوراً حکم کی تعمیل کرو گے۔ اس کی آواز بتدریج ڈوبتی چلی گئی تھی کیونکہ فضا میں ہیلی کاپٹروں کا شور بڑھ گیا تھا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر بھی پہنچ گیا تھا۔ دونوں ہی فضا میں چکر لگا رہے تھے۔ یقیناً دوسرے میں اپالو پرواز کر رہا ہوگا اور اپنے آدمیوں سے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر رہا ہوگا۔ اسی وقت ایڈی کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ کر کہہ رہا تھا، مسٹر ہنٹر، ہمیں افسوس ہے، ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ہمارا آقا اپالو آ گیا ہے، ٹرانسمیٹر کے ذریعے ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اپالو کے لیے جان دے دیں گے۔ اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ کوئی چھت پر آنے کی کوشش نہ کرے گا تو اپنی جان سے جائے گا۔ مرجانہ نے پھر ٹرانسمیٹر کے ذریعے راجر اسمتھ سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا، راجر اسمتھ، دوسرا ہیلی کاپٹر یہاں اترنے نہ پائے، اس کے پیچھے لگے رہو۔ اوور۔ کیا وہ مشین گن والے اس ہیلی کاپٹر والے کے آدمی ہیں؟ اوور۔ ہاں، وہ اپالو کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جب بھی وہ اپنا ہیلی کاپٹر یہاں اتارنے آئے تم اس کے ساتھ لگے رہنا، اس طرح مشین گن والے تمہاری طرف فائرنگ نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح اپالو کا ہیلی کاپٹر بھی فائرنگ کی زد میں آ جائے گا۔ جب تک چھت سے فائرنگ ہو سکے تم اسے اترنے کا موقع نہ دو، وہ مجبور ہو کر پرواز کرتا ہوا دور چلا جائے گا۔ میں ٹرانسمیٹر اٹینڈ کرتی رہوں گی اور کوئی دشواری ہو مجھے اطلاع دینا۔ اوور اینڈ آل۔ بلبہ نے کہا، ہمیں چھت پر جانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ دونوں زینے کی طرف جانے لگے۔ یوگو ہنٹر ان کے پیچھے تھا۔ جیسے ہی انہوں نے زینے پر قدم رکھا، اس کے اوپری حصے سے فائرنگ ہوئی۔ وہ سب اچھلتے ہوئے زینے سے پرے ہٹ گئے۔ اوپر سے مقامی زبان میں یوگو ہنٹر کو مخاطب کر کے کہا گیا، مسٹر ہنٹر، ہم آپ کے نہیں اپالو کے وفادار ہیں، لہٰذا اس زینے پر چڑھنے کی کوشش نہ کرنا، ہم کسی کو چھت پر پہنچنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یوگو ہنٹر دیدے پھیلائے اوپر تک رہا تھا۔ ابھی مکان کے اندر آ کر اس نے جن 2 مسلح جوانوں کو اپنا وفادار اور نمک خوار کہا تھا، وہ ان کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اوپری منزل پر چلے گئے تھے، وہاں سے دھمکیاں دے رہے تھے اور اپالو کی وفاداری کا فخریہ دعویٰ کر رہے تھے۔ مرجانہ نے طنزیہ انداز میں یوگو ہنٹر کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اپنے کسی ملازم پر بھروسہ نہ کرو۔ بے شک تم اس جزیرے کے مالک ہو، لیکن جزیرے کے باشندوں سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا چاہو گے تو تمہارے مقابلے میں اپالو جیت جائے گا۔ آلہ بی بی کھڑکی کے پاس کھڑی دور فضا میں 2 ہیلی کاپٹروں کو قریب پرواز کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً راجر اسمتھ اپالو کے ہیلی کاپٹر کا راستہ روک رہا تھا۔ میں نے آلہ بی بی سے پوچھا، کیا تم غیر معمولی موتیوں کی مالا کو استعمال کر سکتی ہو؟ اس نے پوچھا، کس سلسلے میں استعمال کرنا ہے؟ کیا یہاں سے کسی موتی کے ذریعے اپالو کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنا سکتی ہو؟ وہ بہت دور ہے۔ پھر یہ کہ ریوالور یا مشین گن وغیرہ کے کارتوس کی رفتار کے مقابلے میں موتیوں سے
نکلنے والی لیزر شعاع کی رفتار سست ہے۔ جتنی دیر میں شعاع ہیلی کاپٹر تک پہنچے گی وہ پرواز کے دوران اپنی پوزیشن بدل چکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اسی دوران میں راجر اسمتھ کا ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا اس شعاع کی زد میں آ جائے۔ میں نے تائید کی، ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو جب میں ہر طرح سے مجبور ہو جاتی ہوں اور بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہوتا یا کسی بہت اہم منصوبے پر عمل کرنے کے لیے موتیوں کی اس مالا کو استعمال کرنا پڑتا ہے تب ہی استعمال کرتی ہوں، ورنہ خاموشی تماشائی بنی رہتی ہوں۔ ابھی تو مرجانہ، بلبا اور یوگو ہنٹر کے پاس ہتھیار ہیں، کافی کارتوس ہیں، یہ استعمال کریں گے، مقابلہ کریں گے، میں خاموش تماشائی بنی رہوں گی۔ یوگو ہنٹر نے مرجانہ سے ٹرانسمیٹر لے کر آپریٹ کیا اور رابطہ قائم کرنے لگا۔ اس کی سوچ بتا رہی تھی کہ وہ اپالو سے باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ذرا دیر بعد رابطہ قائم ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپالو کمینے، نمک حرام، آخر تم نے اپنی اصلیت دکھا ہی دی۔ تم نے مجھ سے دشمنی مول لے کر اپنی موت کو آواز دی ہے۔ میں اب بھی تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اپنی غلطی تسلیم کرو اور ہیلی کاپٹر یہاں سے لے جاؤ۔ اوور ہنٹر، میں 20 برس سے تمہاری خدمت کرتا آ رہا ہوں۔ تمہارے لیے خونخوار جانوروں کو زندہ پکڑ کر لاتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں، ان کا سودا ہوتا ہے تو منافع تمہاری تجوری میں جاتا ہے۔ میں اس قدر محنت کرنے کے باوجود تمہارا ملازم کہلاتا ہوں، جبکہ یہ جانور میرے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ میں انہیں خوراک پہنچاتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں، تمہیں نہیں پہچانتے۔ اس جزیرے کے بچے اور بوڑھے میرے آگے جھکتے ہیں، تمہارے آگے نہیں جھکتے۔ پھر یہاں کا مالک، یہاں کا آقا کون ہوا، تم یا میں؟ لیکن تم اسے تسلیم نہیں کرو گے۔ میں نے سوچا تھا جیپ کے پیچھے باندھے جانے کے بعد خونخوار کتوں کا لقمہ بن کر تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، لیکن قسمت اچھی ہے، مرجانہ اور بلبا نے تمہیں بچا لیا ہے۔ لیکن کب تک؟ جہاں تم ابھی ہو وہاں سے نکل نہیں سکتے۔ میں نے سرنگ کا راستہ بند کرا دیا ہے۔ گراج کے چاروں طرف میرے مسلح جوان موجود ہیں اور اس مکان سے تو نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چاروں طرف خونخوار جانوروں کے پنجرے ہیں، تمہاری موت وہیں ہوگی۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے آگے گھٹنے ٹیک دو، اپنے ساتھیوں کے کہو ہتھیار ڈال دیں۔ میں ابھی بتاؤں گا کہ ہمارے درمیان صلح نامہ کس طرح ہوگا، پہلے تم بتاؤ صلح کے لیے تیار ہو؟ اوبر یوگو ہنٹر غصے میں اسے گالیاں دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے اس کے مزاج کو بدل دیا۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، ذرا میں بھی تو سنوں کہ تم کس طرح صلح کرنا چاہتے ہو، تمہارا طریقہ کار کیا ہے؟ اوبر طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمہیں اس مکان سے نکالوں گا، تم میرے ساتھ چل کر تحریری معاہدہ کرو گے، اس جزیرے کو میرے نام کرو گے، اس کے عوض میں تمہارے تمام اخراجات تا حیات برداشت کرتا رہوں گا۔ اگر تم راضی نہ ہوئے تو تمہاری موت کے بعد یہ جزیرہ اور اس کے سارے انتظامات پہلے کی طرح میرے ہی ہاتھ میں ہوں گے۔ یہاں کے باشندوں کو تمام آرا میرے حق میں ہوگی۔ اگر کوئی یہاں کے جانوروں اور اس جزیرے کا خریدار آئے گا تو میرے اشاروں پر ناچے گا، میں اسے کبھی سر اٹھانے کا موقع نہیں دوں گا۔ تمہارا سر آج بھی اٹھا ہے، اسے اٹھا رہنے دو، مجھے مجبور نہ کرو کہ اس سر کو قلم کر کے قدموں میں جھکا دوں۔ اوبر اپالو، آج صبح جب ہمیں معلوم ہوا تھا کہ مرجانہ نے اس جزیرے میں قدم رکھا ہے تب ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ ہوشیار رہنا، آج ہماری سب سے کڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ جہاں فرہاد کا کوئی ساتھی ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ موت کے ہزاروں نادیدہ ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن تم نے میری بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو میں تمہارے فضائی حملے سے محفوظ رہا، خونخوار کتے مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اب مرجانہ کسی وقت بھی اس چھت پر تمہارے آدمیوں تک پہنچ سکتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ کیا تم اپنا ہیلی کاپٹر اتار سکو گے؟ اوبر چھت پر بیٹھے ہوئے لاری اور ایڈی مجھ سے رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ تم نے جن 2 مسلح ماتحتوں کو اپنا وفادار بنائے رکھنا چاہا تھا وہ بھی تم سے باغی ہو گئے ہیں اور اوپری منزل میں پہنچ کر تم لوگوں کا راستہ روک رہے ہیں۔ وہی دونوں تم میں سے کسی کو بھی چھت پر پہنچنے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپالو کا کہا سنائی دیا۔ اس نے کہا، وہ دیکھو جس ہیلی کاپٹر کو میرے پیچھے لگایا گیا تھا وہ دریا کے کنارے اتر رہا ہے۔ یقیناً اس ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی ہو گئی ہوگی یا ایندھن ختم ہو رہا ہوگا۔ ذرا ٹھہرو، پہلے میں اس ہیلی کاپٹر کے سواروں سے نمٹ لوں، پھر تمہاری شہر تک پہنچوں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے مرجانہ کو اپالو کی گفتگو مختصر طور پر سنائی۔ اس نے فوراً یوگو ہنٹر سے ٹرانسمیٹر لے کر راجر اسمتھ سے رابطہ قائم کیا۔ میں راجر کے دماغ میں پہنچ گیا۔ اس کا ہیلی کاپٹر جنگلی جانوروں کے پنجروں کے اس پار ذرا دور دریا کے کنارے اتر رہا تھا۔ ٹرانسمیٹر سے سگنل ملتے ہی اس نے اسے آن کیا، پھر کہا، مادام میں اٹینڈ کر رہا ہوں، میرے ساتھ مجبوری ہے، ایندھن اب برائے نام رہ گیا ہے، صرف اتنا
کہ ایندھن کا انتظام نہ ہو سکے تو میں اسے جزیرے کے باہر یونان کے مشرقی ساحل تک لے جا سکوں۔ میں نے احتیاطاً ایسا کیا ہے۔ کیا یہاں ایندھن کا انتظام ہو سکتا ہے؟ اوور: انتظار کرو، میں ابھی بتاتی ہوں۔ اوور اینڈ آل: میں پھر مرجانہ کے پاس گیا۔ وہ یوگو ہنٹر سے پوچھ رہی تھی ہمارے ہیلی کاپٹر کے لیے ایندھن کہاں مل سکتا ہے؟ ہمارے پاس اسٹاک ہے، ایندھن دستیاب ہو سکتا ہے۔ میں اس جگہ کی نشاندہی کرتا ہوں، تم اپنے آدمیوں کو وہاں ہیلی کاپٹر لے جانے کے لیے کہو۔ میں نے مداخلت کرتے ہوئے مرجانہ سے کہا ایسی حماقت نہ کرنا، اپالو اس ہیلی کاپٹر کو کبھی اس جگہ تک پہنچنے کا موقع نہیں دے گا۔ دوسری بات، جہاں بھی راجر اسمتھ ہیلی کاپٹر لے کر جائے گا وہاں اپالو کے آدمی ہوں گے۔ یوں کہنا چاہیے کہ جزیرے میں بیشتر اپالو کے ہی آدمی ہیں۔ ہنٹر خوش فہمی میں مبتلا ہے، لہذا تم کسی طرح کا رسک نہ لو۔ راجر اسمتھ سے کہہ دو کہ وہ سیدھا یونان کے مشرقی ساحل جائے اور وہاں سے ٹینکی فل کرانے کے بعد واپس آئے۔ میں پھر راجر اسمتھ کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کرنے کے دوران ہیلی کاپٹر کے باہر دیکھ رہا تھا۔ دوسرا ہیلی کاپٹر اس سے کچھ فاصلے پر اتر رہا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے کہا مدام اپالو نے بھی اپنا ہیلی کاپٹر یہاں اتار لیا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کوئی مجبوری ہے یا پہلے ہم سے نبٹنا چاہتا ہے؟ میں بعد میں آپ سے رابطہ قائم کروں گا۔ اوور اینڈ آل: اس کی بات ختم ہوتے ہی اپالو کے ہیلی کاپٹر کی طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ راجر اسمتھ کے لوگ بڑے جنگجو تھے، انہوں نے دوسرے ہیلی کاپٹر کو اترتے دیکھا تھا تو اسی وقت اپنا مورچہ سنبھال لیا تھا۔ اب وہ جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ میرے خیال خوانی کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ میں دماغی طور پر لبنان پہنچ گیا۔ وہاں سوکل غرب کے علاقے میں اس میزبان بوڑھی کا مہمان تھا جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ اس بزرگ خاتون کے ساتھ ساتھ حدیقہ کے محبوب کی بھی تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اس وقت دن کے 11 بج چکے تھے۔ میں پچھلی رات سے سو نہیں سکا تھا، سونے کی خواہش تھی، ذرا آرام کرنا چاہتا تھا۔ جلیل القدر بزرگ نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کھولا۔ انہوں نے کہا بیٹے تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ پچھلی رات کی نیند پوری کر رہے ہو۔ میں جب بھی ایک رات جاگتا ہوں تو دوسرے دن 12 بجے تک مراقبے میں رہتا ہوں۔ ابھی آپ نے میرے مراقبے کا سلسلہ توڑ دیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ میں کبھی مداخلت نہ کرتا۔ میں جا رہا ہوں، ہماری ضرورت ہو تو ایک آواز دینا، 1000 خدمتگار پہنچ جائیں گے۔ اب میں 2 بجے کے بعد سوؤں گا اور شام کے 6 بجے بیدار ہوں گا۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں ایسی جگہ بتاؤ گے جہاں سے ہم چھاپا مار کر ہتھیار حاصل کر سکیں گے اور شام سے پہلے حاصل کر سکیں گے۔ میں جگہ بتاؤں گا، وہاں آدھی رات کے بعد چھاپا مارنا بہتر ہوگا۔ آپ ایسے جوانوں کو تیار رکھیں جو دلیر بھی ہوں اور ہمہ وقت چاقو چوبند رہتے ہوں۔ میں شام کے 6 بجے کے بعد اس جگہ کی نشاندہی کروں گا۔ بزرگ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے دروازے کو بند کیا، پھر خیال خوانی کے لیے اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں رسونتی سباتا اور دونوں پارس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے نیپال کا رخ نہیں کر سکتا تھا۔ جزیرہ یونائسس میں میرا ہر لمحے موجود رہنا ضروری تھا۔ پتہ نہیں کس وقت کس کے حق میں بازی پلٹ جاتی۔ یوں بھی جہاں سونیا ہوتی ہے وہاں کے لیے میں فکر مند نہیں رہتا۔ مجھے یقین تھا کہ نیپال میں حالات ہمارے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوں، سونیا اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ رسونتی سباتا اور دونوں بچوں کی حفاظت کرے گی۔ سونے پر سہاگا یہ کہ سباتا بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ موت سے کھیلتے رہنے کی عادت اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، لیکن وہ کتنی ذہین ہے، کتنی حاضر دماغ ہے، اس کی آزمائش موجودہ حالات میں ہونے والی تھی۔ میں جزیرہ یونائسس پہنچ گیا۔ میں نے راجر اسمتھ سے پہلے اپنوں کی خبر لی جو اس مکان میں قید ہو کر رہ گئے تھے۔ وہاں فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ نیچے سے بلبا اور سجاد فائرنگ کرتے ہوئے اوپری منزل تک پہنچنا چاہتے تھے۔ اوپر چھپے ہوئے 2 مسلح جوان جوابی فائرنگ کر رہے تھے اور انہیں پیش قدمی سے روک رہے تھے۔ مرجانہ نے یوگو ہنٹر سے پوچھا اس مکان کے باہر پانی یا گٹر وغیرہ کے پائپ ہوں گے جو چھت تک گئے ہوں؟ ہاں، مکان کے دائیں طرف ہیں۔ آلا بی بی نے آگے بڑھ کر کہا مرجانہ تم پائپ کے ذریعے چھت پر نہیں جاؤ گی، یا تم سمجھتی ہو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچائیں گے؟ نقصان پہنچا سکتے ہیں، ویسے تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ انہیں زیر کر سکو گی، مشین گن اپنے قابو میں کر لو گی اور اپالو کا ہیلی کاپٹر یہاں اترنے نہیں دو گی۔ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ ایسا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم سن چکی ہو کہ سرنگ کے راستے فرار ہونا ممکن نہیں رہا۔ گیراج کے چاروں طرف اپالو کے مسلح آدمی موجود ہیں۔ یہاں سے ہم مکان کے باہر تو نکل سکتے ہیں لیکن ان پنجروں کو پار کر کے جزیرے کے دوسرے حصے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اپالو نے ہمیں قید کر رکھا ہے۔ میرا مشورہ ہے اسے اپنا ہیلی کاپٹر یہاں اتارنے دو، یہیں ہماری قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا
مرجانہ اعلیٰ بی بی درست کہہ رہی ہے، بلبا اور فرحاد کو فائرنگ سے روکو، آئندہ کے لیے زیادہ سے زیادہ کارتوس بچاؤ، اوپر چھت والوں کو اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دو کہ تم وہاں تک نہیں پہنچ سکو گی۔ میں اسے سمجھانے کے بعد راجر اسمتھ کے پاس پہنچ گیا، وہاں فائرنگ بند ہو چکی تھی۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ اس کے ساتھ جو 4 جنگجو آئے تھے ان میں 3 مارے گئے ہیں، ایک روپوش ہے، کہیں کسی جاڑی کے پیچھے اپالو کی طاق میں ہوگا۔ راجر اسمتھ ایک گھنے درخت کی آڑ میں کھڑا ہوا تھا، اس کا اندازہ تھا کہ اس درخت کے پیچھے کچھ فاصلے پر جو دوسرا گھنا درخت ہے اس کے پیچھے اپالو موجود ہے، لیکن دونوں طرف سے فائرنگ نہیں ہو رہی تھی۔ راجر اسمتھ مجبور تھا، اس کے کارتوس ختم ہو گئے تھے، شاید دوسری طرف بھی یہی مجبوری ہوگی، لیکن دشمن کی کوئی خاموش چال بھی ہو سکتی تھی۔ راجر نے چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اپنے قدموں کے پاس پڑی ہوئی ایک چھوٹے سے پتھر کو اٹھا کر پھر اسے دور درخت کے پاس پھینکا جہاں سے اپالو جوابی فائرنگ کر سکتا تھا۔ پتھر ادھر جا کر گرا لیکن فائرنگ نہیں ہوئی۔ تب راجر نے ریوالور والا ہاتھ درخت کے پیچھے سے نکالتے ہوئے کہا، اپالو میں سمجھ گیا ہوں تمہارے پاس کارتوس نہیں ہے، دیکھو میرا ریوالور پوری طرح لوڈ ہے، اپنی خیریت چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ، ورنہ تو راجر اسمتھ کے ریوالور کے سامنے آ سکتا تھا، نہ کوئی دوسری زبان بول سکتا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد درخت کے پیچھے سے اپالو کا بایاں ہاتھ باہر آیا، اس نے اپنی ہتھیلی پھیلا دی تھی جیسے خاموش زبان سے کہہ رہا ہو، لو میری ہتھیلی ٹارگٹ بنی ہوئی ہے، چلاؤ گولی۔ راجر اسمتھ اس اشارے کو سمجھ رہا تھا، دشمن معلوم کرنا چاہتا تھا کہ واقعی اس کے ریوالور میں گولی ہے یا نہیں، اگر ہوگی تو وہ چیلنج کے طور پر ایک بار ضرور فائر کرے گا۔ راجر ذرا تذبذب میں رہا، پھر دانت پیس کر بولا، یو بلڈی فول، تم چالاکی دکھا رہے ہو، میں اپنی گولیاں تمہاری ہتھیلی پر ضائع نہیں کروں گا، یہ تمہاری کھوپڑی اور تمہارے سینے میں پیوست ہونے کے لیے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس کی نظر سامنے والے درخت کے پیچھے پڑی، اسے اپنا چوتھا جنگجو ساتھی نظر آیا، اس نے دونوں ہاتھوں میں درخت کی ایک کٹی ہوئی موٹی سی شاخ پکڑی ہوئی تھی، دبے قدموں چلتا ہوا یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے پیچھے سے اپالو پر حملہ کرنے والا ہو۔ راجر نے سوچا اپالو کو پیچھے سے ہونے والے حملے کا علم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے باتوں میں لگائے رکھنے کے لیے کہا، اپالو اپنا ہاتھ کیا دکھا رہے ہو، میں کوئی نجومی نہیں ہوں، مرد ہو تو سامنے آؤ۔ درخت کے پیچھے سے غسیلی آواز آئی جیسے کوئی جنگلی درندہ گرا رہا ہو، اپنے شکار پر جپٹنے کے لیے پینترا بدلنے والا۔ اسی وقت راجر اسمتھ کے ساتھی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی موٹی اور مضبوط شاخ سے حملہ کر دیا، ایک زوردار کھٹاک کی آواز سنائی دی، اسی لمحے اس کے ساتھی کے حلق سے کرا نکلی، وہ الٹ کر پیچھے جا گرا۔ دور کھڑا راجر اسے زمین پر چاروں شانے چت پڑا ہوا دیکھ رہا تھا، وہ بے حس و حرکت ہو گیا تھا، پتہ نہیں اپالو کس طرح اس کے حملے سے بچ گیا تھا اور کس طرح اس نے جوابی حملہ کیا تھا کہ ایک ہی ضرب کھانے کے بعد راجر کا ساتھی زمین سے اٹھنے کے قابل نہیں رہا تھا، شاید وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ راجر اسمتھ اور اس کے ساتھی اپالو کے جنگی اور جنگلی تجربات سے واقف نہیں تھے، اس نے برسوں گھنے جنگلات میں زندگی گزاری تھی، خونخوار درندوں سے مقابلہ کرتا آیا تھا، درندوں کی طرح ہی جنگل میں رہ کر ہلکی سی ہلکی آہٹ سن لینے کا عادی تھا، اپنے پاس آس پاس بو سونگ کر محسوس کر لیتا تھا کہ شکار کہاں ہے، پیچھے سے حملہ کرنے آ رہا تھا، وہ کتنے ہی دبے قدموں آ رہا ہو، اس کی آہٹ وہ سن چکا تھا، اس لیے خود کو حملے سے بچا کر اس نے ایک جوابی حملے میں اسے زمین بوس کر دیا تھا۔ راجر اسمتھ نے چیخ کر کہا، بزدل کمینے سامنے آ۔ بات ختم ہوتے ہی اس کے قریب جیسے دھماکہ ہوا، وہ ایک دم سے اچھل کر ایک طرف ہٹا، پھر بے اختیار ریوالور کے ٹرائگر پر انگلی دباتا چلا گیا۔ کھٹ کھٹ کی آواز آتی رہی، فائرنگ نہیں ہو سکتی تھی، ریوالور کا چیمبر خالی تھا۔ دوسری طرف سے اپالو نے ایک پتھر پھینکا تھا، کوئی دھماکہ کرنے والا بم نہیں پھینکا تھا، دوسرے لفظوں میں خونخوار درندوں سے کھیلنے والے نے راجر اسمتھ کی نفسیات سے کھیلا تھا، اسے محض چونکا دیا تھا تاکہ وہ بے اختیار فائر کرنے پر مجبور ہو جائے، اور وہ مجبور ہو گیا تھا، یہ ظاہر کر چکا تھا کہ اس کا ریوالور خالی ہے۔ جب راجر اسمتھ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو دیر ہو چکی تھی، درخت کے پیچھے سے اپالو نکل کر سامنے آ گیا تھا، وہ ایسا قد آور تھا کہ راجر اسے سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھنے لگا جیسے پہاڑ کو یا ایسی اونچی اور مضبوط چٹان کو دیکھ رہا ہے جسے تراش کر انسان بنایا گیا ہو۔ اس کی دونوں ہتھیلیاں ایسی مضبوط، ایسی پھیلی ہوئی تھیں کہ ان کی گرفت میں آنے والا زندگی سے تو چھوٹ سکتا تھا، ان ہتھیلیوں سے نہیں چھوٹ سکتا تھا۔ راجر اسمتھ بزدل یا کمزور نہیں تھا، بلیک شیڈو کے گروہ میں مانا ہوا بلیک بیلٹر سمجھا جاتا تھا، اکیلا 5-5 6-6 فائٹروں سے مقابلہ کرتا تھا اور سب کو زیر کر
کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے تو اپولو اکیلا تھا۔ اس نے پینترا بدل کر کراٹے کا ایک پوز بنایا۔ اپولو گہری سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ وہ چپ چاپ ایک جگہ کھڑا ہوا تھا۔ راجر اسمتھ نے پینترا بدل کر کراٹے کا دوسرا پوز بنانے کے لیے ساتھ ایک نعرہ لگاتے ہوئے اچانک چھلانگ لگائی، اپولو کے قریب پہنچا، پھر کراٹے کا ایک ہاتھ اس کی گردن پر رسید کیا۔ چونکہ چھلانگ لگا کر ہاتھ جمایا تھا اس لیے وہ گردن تک پہنچ گیا تھا، ورنہ قد میں اس کے سینے تک ہی آتا تھا۔ بہرحال وہ دوسری بار حملہ نہ کر سکا۔ اپولو نے اپنی ایک ہتھیلی کے شکنجے میں اس کی کھوپڑی کو جکڑ لیا تھا۔ راجر اسمتھ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنا دی گئی ہو اور وہ آہنی ٹوپی اس کے سر کو چاروں طرف سے جکڑ رہی ہو۔ اس کی انگلیاں انتہائی مضبوط تھیں۔ راجر اسمتھ کا سر چٹکنے لگا۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلانے شروع کر دیے تھے۔ پے در پہ کئی گھونسے رسید کیے، کراٹے کے ہاتھ جمائے، پاؤں سے بھی ٹھوکریں ماری۔ اپولو نے صرف ایک ہاتھ استعمال کیا تھا، ایک ہتھیلی کے شکنجے میں اسے جکڑ رکھا تھا۔ راجر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی کو پکڑا اور اسے موڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پتا چلا جیسے اس کا مقابل چٹان ہو، اپنی جگہ سے ہلایا نہ جا سکتا ہو۔ وہ اپنی قوت صرف کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپولو کی ایک کلائی کو موڑنے کی کوشش کر رہا تھا، کسی طرح اس کے ہاتھ کو اپنی کھوپڑی پر سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور تھا کہ وہ ہاتھ کو اس کی جگہ سے ہلا نہیں سکے گا۔ اس کی قوت جواب دے رہی تھی، سر چٹک رہا تھا، دماغ کام نہیں کر رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ پھر اپولو نے ہی اسے ہولے سے دھکا دے کر اس کی کھوپڑی کو چھوڑ دیا۔ وہ پیچھے ہٹ کر ڈگمگانے لگا، زمین پر گرنے کو تھا مگر اپنی قوت ارادی کے باعث پیروں پر کھڑا رہنے کی کوشش کر رہا تھا، دونوں ہاتھوں سے اپنی کھوپڑی کو سہلا رہا تھا۔ اپولو نے مقامی زبان میں کہا، صرف ریچھ اور شیر ایسے جانور ہیں جن پر مجھے بار بار حملے کرنے پڑتے ہیں۔ کسی بھی انسان پر میں صرف ایک بار حملہ کرتا ہوں، پہلا اور آخری حملہ۔ میں نے آج تک کسی پر دوسری بار ہاتھ نہیں اٹھایا۔ لو میرا پہلا اور آخری ہاتھ سنبھالو۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا، ہتھیلی کو سخت کیا، پھر راجر اسمتھ کی کھوپڑی پر کھڑی ہتھیلی کی ایک ضرب لگائی۔ راجر کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر پیچھے ہٹا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس پہاڑ جیسے درندے نے درست کہا تھا، وہ ایک کے بعد دوسرا ہاتھ کبھی کسی شخص پر نہیں اٹھاتا ہے، اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ میں راجر کے دماغ میں رہ کر محسوس کر رہا تھا کہ وہ زندگی کے ہاتھوں سے چھوٹ کر موت کی تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ چونکہ دماغ پر چوٹ لگی تھی اس لیے تڑپ رہا تھا، جان کنی کی حالت میں تھا، اس کا دم ذرا مشکل سے نکل رہا تھا۔ میں اس کے دماغ سے نکل گیا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کی مدد نہ کر سکا، چونکہ میں اس کے دماغ میں رہ کر اس کے ہاتھ پاؤں کو ہی استعمال کر سکتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی قوتوں کو استعمال کر سکتا تھا۔ مگر اس سے کیا ہوتا؟ وہ پہلوان اپنی قوتیں صرف کر کے آگے بڑھنے والے بلڈوزر کو نہیں روک سکتا، روکنا چاہیں گے تو وہ ان پر سے گزر جائے گا۔ اپولو سچ مچ ایک بلڈوزر تھا جو کسی کے روکے نہیں رک سکتا تھا۔ میں نے مرجانہ کے پاس پہنچ کر کہا، بڑی بری خبر ہے، بلیک شیڈو کا وہ بلیک بیلٹر راجر اسمتھ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مارا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے اپولو کو شیروں کے ساتھ خالی ہاتھ لڑتے دیکھا تھا۔ اس وقت میں سمجھ رہی تھی کہ شیر بلا شبہ طاقتور ہوتے ہیں، صرف جسمانی طاقت سے مقابلہ کرتے ہیں، ذہنی صلاحیتیں ان میں نہیں ہوتی۔ ہاں، اپولو اگر کسی طاقتور انسان سے ٹکرائے تو اسے پتا چلے کہ جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ذہنی قوت بھی اسے پچھاڑ سکتی ہے، لیکن میں نے راجر اسمتھ جیسے بلیک بیلٹر کو اس کے سامنے ایک چیونٹی کی طرح مرتے دیکھا ہے۔ مرجانہ نے پوچھا، رسونتی کیا تم مجھے بچی سمجھ کر اس سے ڈرانا چاہتی ہو؟ میں ڈرانا نہیں چاہتی، اس کے متعلق صحیح معلومات فراہم کر رہی ہوں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ کسی بھی انسان پر صرف ایک بار حملہ کرتا ہے، دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ میں دیکھ چکی ہوں۔ پہلی بار اس نے اپنے ماتحت گارسن کو ایک ہاتھ مارا تو وہ زمین پر تڑپنے لگا، دوسری بار راجر اسمتھ کا ساتھی پیچھے سے حملہ کرنے آ رہا تھا، اس پر بھی اس نے صرف ایک ہی بار حملہ کیا، پھر وہ شخص زمین سے نہ اٹھ سکا۔ یہی حال راجر اسمتھ کا ہوا۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں، اس سے دور رہو، بلبا کو اسے ٹکرانے دو۔ وہ ناگواری سے بولی، تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ ہمارے لیے وہ معلومات فراہم کرتی رہو جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ آئندہ مجھے بزدلانہ مشورہ دو گی تو میں تمہیں اپنے دماغ میں آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ اسی وقت دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دینے لگی۔ ظاہر تھا اپولو آ رہا تھا۔ دوسرے ہیلی کاپٹر کے سوار ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے۔ میں نے آلہ بی بی کے پاس پہنچ کر
کر اپالو کے متعلق بتایا تو وہ تشویش میں مبتلا ہو کر مرجانہ کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے سوچ کے ذریعے کہا، میں کوشش کروں گی کہ یہ لڑکی اس پہاڑ جیسے درندے کے مقابل نہ جائے۔ یوگو ہنٹر، بلبا اور سجاد نے دروازوں اور کھڑکیوں کے پاس آ کر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی تھی تاکہ ہیلی کاپٹر مکان کے سامنے اترنا چاہے تو فائرنگ شروع کر دیں۔ بلبا جس کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا اس کا ایک پٹ بند تھا۔ کھڑکی کے پیچھے سے اس نے کچھ دیکھا، پھر بجلی کی تیزی سے پلٹ کر فائر کیا۔ اس کمرے سے جو زینہ بلائی منزل کی طرف گیا تھا اس کے اوپری حصے سے ایک مسلح جوان آ کر ان پر گولی چلانا چاہتا تھا۔ وہ کھڑکی کے شیشے میں نظر آ گیا تھا، گولی نشانے پر بیٹھی تھی۔ وہ سینہ پکڑ کر آگے کو جھکتا ہوا زینے پر گرا، پھر لڑکتا ہوا نیچے آنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے سجاد نے گولی چلائی۔ وہ کھلے ہوئے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، باہر ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا نیچے آنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک فائر کے ذریعے دھمکی دی تھی، یہ سمجھا دیا تھا کہ مکان کے سامنے ہیلی کاپٹر اترنا چاہے گا تو اس پر گولیاں ہی برستی رہیں گی۔ سجاد کی فائرنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہیلی کاپٹر نیچے نہیں آیا، پرواز کرتا ہوا ان کے سامنے ایک چکر کاٹتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کی آواز آ رہی تھی۔ پھر وہ آواز مکان کے اوپر سنائی دی۔ آلہ بی بی نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاید وہ ہیلی کاپٹر سے سیڑھی کے ذریعے چھت پر پہنچنے والا ہے۔ میں نے کہا، اب اپالو کے آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی مقامی زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولتا ہو۔ میں کسی کے دماغ میں پہنچ نہیں سکتا، یہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اس مکان کے باہر چھت کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ میری باتوں کے دوران ہیلی کاپٹر کی آواز دور جانے لگی، پھر رفتہ رفتہ وہ آواز گم ہو گئی، خاموشی چھا گئی۔ یوگو ہنٹر نے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں اپالو چھت پر پہنچ گیا ہے، اس کا پائلٹ ہیلی کاپٹر کو واپس لے گیا ہے۔ 1 منٹ بعد ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا۔ مرجانہ نے اسے آن کر کے پوچھا، ہیلو، میں مرجانہ ہوں، تم کون ہو؟ جواب میں اجنبی زبان سنائی دی۔ یوگو ہنٹر نے فوراً ہی مرجانہ سے ٹرانسمیٹر لے کر اس زبان میں کہا، اپالو، اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بغاوت سے باز آ جاؤ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ دوسری طرف سے اپالو نے کہا، میں اس وقت شیروں کے ایک پنجرے کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، تم سب اپنی اپنی رائفلیں، اسٹین گنیں، ٹامی گن اور ریوالور وغیرہ سنبھال لو، میں ان درندوں کو آزاد کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے وہ اس پنجرے کے دوسری طرف نہیں جا سکیں گے، ادھر ہی نکلیں گے جدھر یہ مکان ہے۔ اس کی باتوں کے دوران اچانک فائرنگ کی آواز آئی، سب چونک گئے۔ انہوں نے زینے کی طرف دیکھا، سجاد دبے پاؤں تقریباً اونچائی تک پہنچ گیا تھا، وہیں سے اس نے گولی چلائی تھی جس کے جواب میں ایک چیخ سنائی دی۔ ایک اور مسلح جوان مر گیا تھا، وہ بھی لڑکتا ہوا نیچے آ گیا۔ مرجانہ نے مسکرا کر کہا، فرحاد، میں پہلی بار تمہیں ایک ہتھیار استعمال کرتے دیکھ رہی ہوں، تمہارا نشانہ واقعی سچا ہے۔ بیچاری سجاد کو فرحاد سمجھ رہی تھی اور فرحاد جو اس کے دماغ میں آ کر بولتا تھا اسے رسونتی سمجھتی رہتی تھی۔ مرجانہ میری ایسی ساتھیوں میں سے تھی جو جان دے کر بھی میرا راز فاش نہ کرتی، اس کے باوجود میں نے اپنے آپ کو اس سے چھپائے رکھا تھا، صرف اس لیے کہ دشمن تنویمی عمل کے ذریعے اور کبھی برین واشنگ کے ذریعے میرے لوگوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ میرے یا پارس وغیرہ کے متعلق حقیقت اگل دیں۔ میں نے احتیاطاً مرجانہ سے خود کو چھپائے رکھا تھا، جس کا مجھے افسوس تھا مگر مجبوری تھی۔ ٹرانسمیٹر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا لیکن مکان کے باہر کوئی بلند آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر چھت پر موجود اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، تم سب چھت سے اتر کر دوسری منزل کے کمرے میں چلے جاؤ، وہاں تمہارے مسلح ساتھی موجود ہیں، اپنے دشمنوں کو دوسری منزل تک نہ پہنچنے دو۔ میں یوگو ہنٹر کے دماغ میں رہ کر اپالو کی بات سمجھ رہا تھا، یہ سنتے ہی میں سجاد کے دماغ میں پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے دبے قدموں چلاتے ہوئے اوپری منزل کے اس کوریڈور میں پہنچا دیا جہاں سے ایک زینہ چھت کی طرف جاتا تھا۔ وہ زینے کے پاس چھپ کر بیٹھ گیا، اوپر سے لاری اور ایڈی آ رہے تھے، انہوں نے مشین گن کو چھت پر چھوڑ دیا تھا۔ زینے کے اوپری حصے پر پہنچتے ہی وہ سجاد کو نظر آ گئے، وہ اپنے شانے سے اسٹین گن اتار کر اپنے ہاتھوں میں سنبھالتے ہوئے دبے قدموں نیچے آنے لگے۔ 2-4 سیڑھیاں اتر کر انہوں نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ میں سجاد کے دماغ پر پوری طرح قابض ہو گیا تھا تاکہ اس کا نشانہ چوکنے نہ پائے۔ وہ فوراً اپنی چھپنے کی جگہ سے نکل کر ایک دم سامنے آیا، پھر اتنی تیزی سے ٹرائگر کو دبایا کہ مقابل کو اسٹین گن استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ یکے بعد دیگرے چیخیں مارتے ہوئے اچھل کر گرے اور لڑکتے ہوئے بلندی سے پستی میں پہنچ گئے۔ وہ انہیں پھلانگتا ہوا زینے طے کر کے اوپر پہنچا، پھر اس نے چھت کی طرف کھلنے والا دروازے کو اندر سے بند کر دیا تاکہ اپالو ہیلی کاپٹر سے چھت پر اتر کر
وہاں سے اندر نہ آ سکے۔ مکان کے باہر شیروں کے داڑنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں آلا بی بی کے پاس آ گیا۔ انہوں نے تمام دروازے بند کر دیے تھے، کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں تھیں، اس لیے کھلی رکھی گئی تھی۔ ہم وہاں سے دیکھ رہے تھے، دور سے نظر آنے والے آہنی پنجرے کے دروازے کھل چکے تھے، اور بھی دروازے کھل چکے ہوں گے جو کھڑکیوں سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ان دو دروازوں میں سے شیر، ببر اور چیتے باہر نکل رہے تھے، ٹہلنے کے انداز میں ادھر ادھر یوں دیکھ رہے تھے جیسے شکار کو تلاش کر رہے ہوں۔ پھر ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ یوگو ہنٹر نے کہا، یہ اپالو اپنے حلق سے آواز نکال رہا ہے۔ تمام درندے اس کی مختلف قسم کی آوازوں کو خوب پہچانتے ہیں اور ان آوازوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس وقت وہ انہیں سمجھا رہا ہے کہ مکان کے جن حصوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے ان سے ٹکرایا جائے، یعنی وہ انہیں دروازے سے ٹکرانے کی ترغیب دے رہا ہے۔ یوگو ہنٹر نے درست کہا تھا۔ اس مخصوص آواز کو سننے کے بعد شیر اور چیتے مکان کی طرف دیکھ رہے تھے، گرا رہے تھے اور اپنے اپنے جسم کو یوں بل دے رہے تھے جیسے حملہ کرنے کے لیے پینترا بدلنے والے ہوں یا سمتوں کا تعین کر رہے ہوں۔ اچانک انہوں نے مکان کی طرف جست لگائی۔ سب کے سب دروازے کی طرف آ رہے تھے۔ آلا بی بی نے چیخ کر کہا، فائر! تڑا تڑ کی آواز کے ساتھ گولیاں چلنے لگیں۔ بہت سے درندے دروازے سے آ کر ٹکرائے، لیکن فائرنگ کی آواز کے ساتھ ہی بدک کر ادھر ادھر چھلانگے لگا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ صرف ایک چیتا مکان کے برآمدے کے سامنے مردہ پڑا تھا۔ بلبا نے بچپن ہی سے مختلف ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی ٹریننگ حاصل کی تھی اور سب ہی ہتھیاروں کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جو رائفل اس کے پاس ہے، اس کی ایک گولی سے شیر کبھی نہیں مرے گا، اسی لیے اس نے مسلسل فائرنگ کی تھی۔ بہت سی گولیاں اس چیتے کے جسم میں اتار دی تھی۔ دوسری طرف مرجانہ نے بھی صحیح نشانہ لگایا تھا، لیکن جس شیر کو اپنا نشانہ بنایا تھا وہ ایک گولی کھانے کے بعد زخمی حالت میں بھاگ گیا تھا۔ مرجانہ نے اطمینان کا سانس لے کر کہا، وہ بھاگ گئے۔ یوگو ہنٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر کہا، تم نے شہروں میں رہ کر انسانوں سے لڑنا اور ان کی نفسیات کو سمجھنا سیکھا ہے، جانوروں کی نفسیات نہیں سمجھ سکتی۔ شیر ہمیشہ شکاری کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ فائرنگ کی آواز پر بھاگتے ہیں مگر مختلف سمتوں سے شکار کو گھیرتے رہتے ہیں۔ یہ پھر آئیں گے اور بار بار آتے رہیں گے جب تک اپالو انہیں پنجروں میں واپس جانے کا مخصوص اشارہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ پھر آ گئے لیکن بہت دور تھے، ٹہلنے کے انداز میں سر گھما کر مکان کے دروازے اور کھڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، گرا رہے تھے، کبھی داڑ رہے تھے۔ پھر دو شیروں نے تیزی سے دوڑتے ہوئے جست لگائی، یوں لگتا تھا جیسے وہ سیدھے دروازے سے آ کر ٹکرائیں گے اور کمرے کے اندر گھس آئیں گے، لیکن ان میں سے ایک ہی ٹکرایا، دوسرا چھلانگ لگا کر شاید مکان کی دوسری منزل کے برآمدے میں پہنچ گیا ہوگا۔ میں آلا بی بی کے پاس تھا اور آلا بی بی تمام ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں بند تھی۔ اوپر شیر پہنچ کر کیا کر رہا ہوگا کسی کو پتا نہیں تھا۔ اس نے چیخ کر سجاد کو آواز دی کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے دوسری منزل پر گیا تھا۔ سجاد نے ایک کھڑکی کے پاس سے مسکرا کر کہا، میں یہاں موجود ہوں، کیا تم نے اوپری منزل کے دروازے بند کر دیے تھے؟ میں نے تمام کمرے نہیں دیکھے، البتہ جو دروازہ چھت کی طرف جاتا ہے اسے بند کر دیا ہے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سب کے سب زینے کے اوپری حصے کی طرف دیکھنے لگے۔ اوپر خاموشی تھی۔ یوگو ہنٹر نے کہا، شیروں کی عادت ہوتی ہے، یوں تو وہ خوب دوڑتے ہیں لیکن شکار تک پہنچنا ہوتا ہے تو بہت ہی دبے پاؤں رینگتے ہوئے آتے ہیں۔ یقیناً وہ اوپر پہنچنے والا شیر جان بوجھ کر خاموش ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ بلبا نے زینے کی طرف جاتے ہوئے کہا، میں اسے دیکھتا ہوں، تم سب کھڑکیوں پر ڈٹے رہو، ایسا نہ ہو کہ درندے بار بار دروازے سے ٹکرائیں اور دروازے ٹوٹ جائیں۔ وہ زینے کے ایک ایک پائیدان پر بہت آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اوپر جانے لگا۔ مرجانہ، یوگو ہنٹر اور سجاد کھڑکی کے پاس مستعد کھڑے تھے، باہر بھی دیکھ رہے تھے اور بلبا کی طرف بھی دھیان تھا۔ اس کے پیچھے آلا بی بی زینے تک پہنچ گئی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی مالا پر تھا اور وہ ایک موتی کو چٹکی میں دبائے ہوئے تھی۔ میں اس کے ارادے کو سمجھ رہا تھا۔ مرجانہ نے آواز دی، آلا بی بی وہاں کیوں جا رہی ہو؟ واپس آ جاؤ۔ آلا بی بی کی نظریں اوپری منزل کی طرف تھیں، لیکن وہ مرجانہ کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے کہہ رہی تھی، اگر تم مجھے سمیرا کہہ کر مخاطب کرو اور شیر سے ڈراؤ تو شاید سمیرا واپس آ جائے، لیکن بابا صاحب مرحوم نے مجھے کچھ سوچ سمجھ کر ہی آلا بی بی بنایا تھا۔ آلا بی بی واپس نہیں آئے گی، تم اپنے محاذ پر رہو اور باہر سے حملہ کرنے والے درندوں کا خیال رکھو۔ یہ کہنے کے بعد وہ بھی زینے کے ایک ایک پائیدان پر بے آواز پاؤں رکھتے ہوئے اوپر جانے لگی۔ بلبا سے کافی پیچھے تھی، پھر بھی اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ شیر اس پر حملہ کرے تو
تو یہ بھی جوابی کارروائی کر سکے۔ وہ دونوں آگے پیچھے آہستہ آہستہ زینے پر چڑھتے ہوئے اوپری منزل پر پہنچ گئے۔ آگے دور تک کوریڈور ویران نظر آ رہا تھا۔ کوریڈور کے اطراف جو کمرے تھے ان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور ان کھلے ہوئے دروازوں کے پیچھے جو کمرے اور ایک بڑا سا ہال تھا، ان میں کہیں وہ شیر ہو سکتا تھا۔ شکاری اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان حالات میں شیر کس طرح جھاڑیوں کے پیچھے یا اونچی اونچی گھاس کے میدان میں درمیان دبک کر رینگتے ہیں اور اپنے شکار پر اچانک جھپٹ پڑتے ہیں، اور اب یہی ہونے والا تھا۔ میں آلہ بی بی کے ذریعے بلبہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اپنے قدم رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، ایک ذرا آہٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا چوکنا رہنے کا انداز ایسا ہی تھا جیسے ہمیشہ سے جنگلوں میں شکار کھیلتا آیا ہو۔ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں تھی۔ اسے اور سباتا کو بچپن ہی سے صرف انسانوں کا ہی مقابلہ کرنے کی نہیں بلکہ خونخوار درندوں کا مقابلہ کرنے کی بھی تربیت دی گئی تھی۔ وہ دونوں بھائی بہن بچپن سے اب تک سپاہیوں اور شکاریوں جیسی زندگی گزارتے آئے تھے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔